السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوتی بطعام سأل عنه اهدیۃ ام صدقۃ فإن قیل صدقۃ فقال لأصحابه كلوا ولم يأكل وإن قیل ہدیۃ ضرب بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم فأكل معهم، رواہ البخاری۔ حضرات مصلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، عزیز پیارے بچوں، الحمدللہ 15واں روزہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ اللہ قبول فرمائے اور پائے تکمیل تک پہنچائے۔ بہت ساری عبادتیں جتنے دن باقی ہیں اللہ کرنے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو مسئلہ ہے نہایت اہم ہے۔ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں اگر ہم کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو جسے زکوٰۃ دے رہے ہیں کیا اسے بتانا ضروری ہے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کا سامان ہے یا بتانا ضروری نہیں ہے؟ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں۔ تو یہ مہینہ زکوٰۃ کا تو نہیں ہے، لیکن افضلیت کی وجہ سے اکثر لوگ اس مہینے میں زکوٰۃ دینے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، اسی حدیث کے ذریعے مسئلہ نکالنے کی کوشش کروں گا۔ اب دیکھیے حدیث کس طریقے سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی کھانا لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتے تھے کیا یہ ہدیے کا کھانا ہے، تحفہ، یا یہ صدقے کا کھانا ہے۔ اگر آپ کو کہا جاتا یہ صدقے کا کھانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تم کھاؤ، میں نہیں کھاؤں گا۔ اور اگر آپ کو کہا جاتا کہ نہیں بلکہ یہ ہدیے کا کھانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے جتنا چاہے کھا لیتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث سے سب سے پہلے مسئلہ تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز آ جائے تو وہ دینے والے سے سوال کرے کہ بھائی یہ کون سی چیز تم مجھے دے رہے ہو، تاکہ وضاحت ہو جائے کہاں سے لائے ہو، کیا تمہارا منشا ہے، مقصد کیا ہے، کیوں دے رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھ لیتے تھے کہ یہ ہدیے کا کھانا ہے یا صدقے کا کھانا ہے۔ اسی سے ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہو گیا، اگر کوئی کسی کو دعوت دے تو پوچھنا کس کی دعوت ہے، کون سی چیز کی۔ کل میرے ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ انہیں افطار کی دعوت آ گئی، جب وہ گئے تو عود کا دھواں وہاں سے نکلتے ہوئے انہوں نے دیکھا۔ اب عود کی بھی بریانی لوگ بناتے ہیں، جب پورا بگارا ہوتا ہے تو اس کے اندر عود رکھ کے ڈھکن بند کر دیتے ہیں خوشبو آنے کے لیے۔ انہوں نے سوچا ہوگا شاید ایسا مسئلہ ہے، پھر بھی دماغ میں شک پیدا ہوا۔ ہندوستان میں نا، عرب میں نہیں ہے، تو شک کی وجہ سے انہوں نے پوچھ لیا کہ بھائی دعوت تو افطار کی ہے لیکن دھواں کدھر سے آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں میرے والد کی برسی ہے تو میں نے سوچا کہ 2 in 1 کر دوں، یعنی برسی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے اور اس دعوت میں افطار کرنے والے روزے دار بھی شامل ہو جائے۔ کتنا بڑا منافق انسان ہے۔ ایک برسی غیر شرعی عمل ہے، بدعت ہے، وہ مرنے والے کے منہ میں مٹی چلی گئی، یہ کھانا کھلانا چالو ہے، اور اس میں اتنا بڑا دھوکہ کہ افطار کے لیے روزے داروں کو دعوت دی جائے۔ پوچھنا چاہیے۔ ایک مسئلہ آیا اسی لیے میں نے بتایا، ورنہ صرف دعوت نہیں، کوئی بھی چیز آ جائے پوچھ لینا چاہیے کہ بھئی یہ کیا ہے، تم کہاں سے لائے ہو۔ حضرت ابوبکر ایک مرتبہ ان کے غلام لائے تو بغیر پوچھے کھا لیے۔ کھانے کے بعد پوچھے کہاں سے لائے؟ بولے کچھ دن پہلے میں ایک کا علاج کیا تھا جھاڑ پھونک کے ذریعے، دوری جاہلیت کا، اسلامی جھاڑ پھونک نہیں، وہ تو جائز ہے۔ تو حضرت ابوبکر بولے کمبخت اور عقل آدمی پہلے نہیں بتانا تھا۔ منہ میں انگلیاں ڈال کر الٹیاں کیے اور الٹیاں کرنے کے بعد اللہ سے کہنے لگے اللہ جتنا اب میرے پیٹ میں ہے میری طاقت سے باہر ہے، طاقت میں جتنا تھا نکال لیا میں، اب میرے طاقت سے باہر ہے، میں اب نہیں نکال سکتا، میں اس سے بری ہوں، مجھے معاف فرما۔ پوچھنا کتنا ضروری ہو گیا۔
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کھانا آتا پوچھ لیتے تھے. یہ مسئلہ ذرا بہت ضروری تھا، اسی لیے میں نے ذرا لمبا کیا ہے. دوسرا مسئلہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ لینے والا جب پوچھ رہا ہے تو اخلاقی فریضہ ہے کہ دینے والا پہلے ہی بتا دے. لینے والا کس مقصد سے پوچھ رہا ہے؟ اس کے فیلنگ کی وجہ سے نا، اس کی طبیعت کی وجہ سے. دینے والا مالدار ہے تو کیا ہوا؟ لینے والے کا دل نہیں رہتا، لینے والے کے فیلنگ نہیں رہتے، اس کے گمان نہیں رہتے، اس کی عزت نہیں رہتی ہے، اس کا وقار نہیں رہتا ہے. بھائی آج کل تو امیروں سے زیادہ تو فقیروں کا وقار ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ 1-2 روپے دے رہے، 10-20 روپے کا چلن ہے آج. یہ بات الگ ہے، لطیفہ ہے. لیکن جب لینے والا پوچھ رہا ہے تو کس وجہ سے پوچھ رہا ہے؟ اس کا اخلاقی فریضہ ہے دینے والے کا کہ دیتے وقت بتا کر دے. ضروری نہیں ہے لیکن بتا کر دے. بھائی میں یہ آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، یہ صدقے کا مال ہے، یہ زکوٰۃ کا مال ہے. کیوں؟ بعض لوگ ذرا الگ طبیعت کے ہوتے ہیں، پتہ نہیں مسکین ہیں، فقیر ہیں، لیکن خودداری ان کے اندر اتنی ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مال قبول نہیں کرتے. یہ سوچتے ہیں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے. مال و دولت کبھی بھی فتنہ ہے کیا نہیں؟ مال و دولت فتنہ ہے نا. باپ جب مرنے کا وقت باپ کا آتا ہے تو بچے تجہیز و تکفین کا انتظام کرنے کا سوچتے یا نہیں سوچتے؟ مالدار باپ مرا تو اس سے پہلے یہ سوچتے کس کو وہاں کا ملنا، کس کو وہاں کا ملنا. مال فتنہ ہے، آزمائش ہے. زکوٰۃ آج اس کو مل گئی، کل وہ مالدار ہو گیا تو اس کا بھی امتحان ہو گیا. بہرحال یہ الگ بات ہے، لیکن دینے والے کے لیے ضروری نہیں ہے. اگر بتا کر دے بھائی یہ زکوٰۃ کا مال ہے آپ لے لیجئے تو سننے والے یا لینے والے کو دل کو اطمینان ہو جائے گا. تو ضروری نہیں ہے، اہل علم نے ضروری قرار نہیں دیا. لیکن حدیث سے مسئلہ تو واضح ہوتا ہے نا کہ لینے والا پوچھ رہا ہے تو دینے والے کا اخلاقی فریضہ ہے کوئی بتا کر دے یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یہ صدقے کا مال ہے اور یہ میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے. تم تحفہ دے رہے ہو، لینے والا زکوٰۃ سمجھ کر لے لے. تم تحفہ دے رہے ہو، لینے والا صدقہ سمجھ کر لے لے. اور تم صدقہ دے رہے ہو، لینے والا شاید دل سے تم سے بہت دن سے دوستی کر رہا تھا، دوست مجھے تحفہ دے رہا ہے، یہ سوچ کر لے سکتا ہے کیا نہیں؟ زکوٰۃ کا مال دے رہے ہو تو تحفہ سمجھ کر لے گا، تحفہ دے رہے ہو تو زکوٰۃ کا مال. اسلام میں ہر چیز کی وضاحت ہے، اسی لیے دیتے وقت ضروری نہیں ہے، بتا کر دے تو اچھا ہے. تیسرا مسئلہ اس سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی مال یا کھانے کی چیز آ جائے اور وہ صدقے کا ہو، اسے پتہ چل جائے اور وہ کھانے والا نہیں ہے یا اس کی طبیعت نہیں چاہتی ہے، سامنے والے کو دے دے، جو مستحق ہے اسے دے دے. جیسا کہ نبی کے پاس آتا تھا کھانا، آپ پوچھتے تھے صدقے کا ہے کیا؟ اچھا اے صحابہ تم کھاؤ، میں نہیں کھاؤں گا. پتہ کیا چلا؟ میرے پاس کوئی چیز آ گئی، میری ضرورت کی نہیں ہے یا میں اسے استعمال نہیں کرتا ہوں، تو ایسا نہیں کہ بھائی دینے والے کو کچھ بولے یا اس کو پھینک دے. بعض لوگ پھینک دیتے، ارے یہ ہمارے استعمال میں پھینک دو، یہ چیز ہے وہ تم مستحق نہیں تو کیا ہوا؟ کوئی دوسرا اس کا مستحق ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے ہر اسلامی حقوق کے مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سارے مسائل سمجھ کر ان احکام پر عمل کرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب